ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ معزولی کے سن میں مورخین کا بیان مختلف ہے۔ عام شہرت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی معزول کیا تھا، لیکن یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ خلافت فاروقی کے 5 سال بعد معزول ہوئے۔ ابن اسیر کی بھی یہی تحقیق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی معزولی کا سبب یہ ہے کہ خالد بن ولید فوجی آدمی تھے، ان کا مزاج تیز تھا، اس لیے ہر معاملہ میں خود رائے سے کام لیتے تھے اور بارگاہ خلافت سے مشورہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فوجی اخراجات کا حساب و کتاب بھی نہیں بھیجتے تھے۔ عراق کی پیش قدمی روکنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مرضی کے خلاف بغیر ان کی اجازت کے خفیہ حج کو چلے گئے۔ ان کا یہ طرز عمل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ناگوار ہوا اور آپ نے تنبیہ کی کہ بغیر میرے حکم کے کوئی کام نہ کیا کرو اور نہ کسی کو کچھ دیا لیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر مجھ کو میری موجودہ حالت پر چھوڑ دیے تو کام کر سکتا ہوں، ورنہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ اسی زمانہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے برہم تھے اور بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے معزول کرنے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے بے نیام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی خالد بن ولید نے یہ روش نہ چھوڑی، لیکن انہوں نے بھی فوراً معزول نہیں کیا بلکہ عرصہ تک سمجھاتے رہے۔ چنانچہ پھر ایک مرتبہ لکھا کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو ایک بکری بھی نہ دیا کرو، مگر خالد بن ولید نے کوئی اثر نہیں لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے چکے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کا خیال پیدا ہو گیا کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد بن ولید کی قوت بازو پر ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کے اخراجات فضول خرچی کی حد تک پہنچ جاتے تھے جو دوسرے افسروں کے لیے نمونہ بن سکتے تھے۔ چنانچہ شورا کو بڑی بڑی رقمیں دے ڈالتے تھے۔ اشعث بن قیس کو 10,000 انعام یکمشت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کے پاس حکم بھیجا کہ خالد بن ولید سے دریافت کرے کہ انہوں نے یہ روپیہ کس مد سے دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے مال سے دیا ہے تو خیانت کی، اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ یہ فرمان عین میدان جنگ میں ابو عبیدہ کو ملا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ تم نے یہ روپیہ کہاں سے دیا ہے؟ کہا اپنے مال سے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا کر معزولی کی علامت کے طور پر ان کے سر سے ٹوپی اتار لی اور عمامہ گردن میں ڈال دیا۔ خالد بن ولید نے صرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مانا اور اب بھی اپنے افسروں کے احکام سننے اور خدمات بجا لانے کو تیار ہوں۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دبدبہ اور خالد بن ولید کی حق پرستی دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ معزولی کے بعد دربار خلافت سے طلبی ہوئی، چنانچہ خالد حمب سے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملہ میں زیادتی سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ جواب دیا، مال غنیمت کے حصوں سے۔ اگر میرے پاس 60,000 سے زیادہ نکلے تو آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حساب کرایا، کل 20,000 زیادہ نکلے، وہ بیت المال میں جمع کرا دیے اور فرمایا کہ خالد، اب بھی میرے دل میں تمہاری وہی عزت و محبت ہے، اور تمام ممالک میں فرمان جاری کرا دیا کہ میں نے خالد کو خیانت کے جرم یا غصہ وغیرہ کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ محض اس لیے معزول کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد بن ولید کی قوت بازو پر نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔